الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ العظیم۔ وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے سپود اس ملک کے جاباز غازی ہیں۔ اور یہ سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہے۔ معزز سامعین کرام، آج 23 جنوری ہے اور تقریباً 3 دن کے بعد 26 جنوری کو ہم اور آپ ریپبلک ڈے مناتے ہیں۔ یہ 26 جنوری اور 15 اگست یہ ہمیں کیوں کر ملا، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں اور اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے کس کا سب سے بڑا کردار ہے، کن لوگوں کا سب سے بڑا کردار ہے، آج اس پر تھوڑا سی بات کی جائے۔ عام طور پر جو طلبہ اور جو لڑکے جو اسٹوڈنٹ مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات رچی اور بسی ہوئی ہے، اور جنہوں نے مدرسے کا چہرہ دیکھا ہوا ہے ان کے دل میں بھی یہ بات ہے، اور جو مدرسے کا چہرہ کبھی دیکھے ہی نہیں ہے ان کا تو پھر کیا کہنا۔ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اگر سب سے بڑا کسی نے کردار ادا کیا اور سب سے بڑا رول کسی نے پلے کیا ہے تو وہ ہمارے گاندھی جی۔ حالانکہ اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی کہاں تک یہ بات سچ ہے، یہ آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ گاندھی جی کی پیدائش 1869 کے اندر ہوئی، یعنی 1 میں گاندھی جی پیدا ہوئے، اور انگریز ہندوستان کے اندر کب آئے اور کس بہانے سے آئے؟ انگریز ہندوستان کے اندر 1608 میں آئے، اور سب سے پہلے انگریزوں نے مغربی بنگال کے اندر اپنا قبضہ جمایا۔ وہاں پر آ کر انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ لہٰذا یہ کہہ کر ان لوگوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک شعبہ کھولا اور اپنا کام شروع کر دیا گیا، اور اس کے پیچھے ان لوگوں نے دھیرے دھیرے اپنے لوگوں کو یہاں پر لاتے رہے، اور تقریباً 1857 کے اندر انہوں نے کھل کر یہ اعلان کر دیا کہ ہم ہندوستان کے اندر صرف اور صرف تجارت کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہندوستان کو ہڑپنے کے لیے آئے ہیں اور ہندوستان پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اور جب ان لوگوں نے اپنا پیر پسانا شروع کیا، پہلے انہوں نے پیر رکھا، پھر پیر پھیلایا، پھر سونے کے لیے جگہ مانگی، یہاں تک کہ ہندوستان پر انہوں نے قبضہ کرنے کے لیے سوچا اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس وقت جو سب سے پہلے اس میدان میں اترا اور جس نے اس خطرے کو محسوس کیا اور جس نے یہ چاہا کہ ہم ہندوستان میں انگریزوں کو اپنا حکمران نہیں بننے دیں گے، اس کا نام نواب سراج الدولہ تھا، جس نے سب سے پہلے جنگ لڑی، اور اس جنگ کا نام پلاسی تھا، اور یہ جنگ تقریباً 22 گھنٹے چلی تھی۔ نواب سراج الدولہ نے لگاتار 22 گھنٹے جنگ لڑی، اس کے بعد اپنوں نے غداری کی، جس کا نام میر جعفر تھا، اس نے غداری کی، جس کے نتیجے میں نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب نواب سراج الدولہ شہید ہوئے تو اس کے بعد ان کی جگہ پر نواب شجاع الدولہ آئے، اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑا، اور لڑتے یہاں تک کہ نواب شجاع الدولہ بھی شہید کر دیے گئے، اور اس طریقے سے جس کے نتیجے میں مغربی بنگال کا علاقہ اور بہار کا علاقہ یہ انگریزوں کے پاس چلا گیا، اور انگریزوں نے اس پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا، اور دھیرے دھیرے اس کے بعد سے جب جو شخص میدان میں اترا جسے ہم اور آپ
شیر میسور ٹیپو سلطان کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ شخص میدان میں آیا اور جب تک وہ زندہ رہا، اس کی پیدائش 1759 کے اندر ہوئی، جب تک وہ ہندوستان کے اندر تھا، وہ زندہ تھا، کسی مائی کے لال کے اندر میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہندوستان ہمارا ہے، یا ہندوستان پر ہمارا قبضہ ہے، یا ہندوستان پر ہماری طاقت ہے، یا ہندوستان پر ہماری حکومت ہے۔ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ٹیپو سلطان کے سامنے یہ کہہ دے۔ اور ٹیپو سلطان کون؟ وہ ٹیپو سلطان نہیں جو ہم اور آپ جنہیں دیکھتے ہیں، وہ ٹیپو سلطان نہیں جسے ہم اور آپ ڈائری پر دیکھتے ہیں، وہ ٹیپو سلطان نہیں جسے ہم اور آپ ٹی وی اور موبائل پر دیکھتے ہیں، وہ ٹیپو سلطان نہیں ہے جس کی داڑھی غائب ہوئی ہے، وہ ٹیپو سلطان نہیں ہے۔ یہ تو انگریزوں کا دیا ہوا ایک چتر ہے، ایک تصویر ہے جو انگریزوں نے یہ پیش کر دیا ہے کہ دیکھو تمہارے رہنما اور تمہارے لیڈر ایسے تھے جو داڑھی نہیں رکھتے تھے، صرف مونچھ رکھتے تھے۔ وہ ٹیپو سلطان کی تصویر نہیں ہے، بلکہ ٹیپو سلطان کے بارے میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی میں کبھی ایک بھی نماز قضا نہیں کی تھی، کبھی جب سے وہ بالغ ہوئے تھے کبھی ان کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی تھی، جب سے وہ بالغ ہوئے تھے کبھی ان کا کوئی روزہ نہیں چھوٹا تھا، جب سے وہ بالغ ہوئے تھے حتیٰ کہ ان کی عصر کے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ بھی کبھی نہیں چھوٹی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ٹیپو سلطان نے ایک مسجد بنوائی اور اس کے لیے یہ شرط رکھا تھا کہ اس میں امام وہی شخص ہوگا جس کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، جس کی کبھی نماز چھوٹی نہ ہوئی ہو، جس کی کبھی کوئی سنت چھوٹی نہ ہوئی ہو، حتیٰ کہ عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ بھی نہ چھوٹی ہوئی ہو، وہ شخص اس میں امام رہے گا۔ تو کوئی شخص آگے نہیں بڑھا تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ خود آگے بڑھے اور یہ کہا کہ الحمدللہ آج تک جب سے میں بالغ ہوا ہوں کبھی میری کوئی سنت نہیں چھوٹی ہوئی ہے، کبھی میرا کوئی مستحب نہیں چھوٹا ہوا ہے، آج تک جب سے میں بالغ ہوا کبھی میں نے تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹی میری۔ تب ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ اس مسند پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھایا۔ وہ ٹیپو سلطان تھے جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ تھے، انہوں نے لڑا، ان کی پیدائش 1759 کے اندر ہوئی اور ان کی شہادت 1799 کے اندر ہوئی۔ جب تک وہ اس دنیا کے اندر تھے، ہندوستان کے اندر تھے، انگریزوں کے اندر جرأت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہندوستان ہمارے باپ کا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ میر صادق نے غداری کی، ہمیشہ انہوں نے غداری کی ہے۔ میر صادق نے غداری کی جس کے نتیجے میں ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ شہید ہوئے تو انگریز افسر وہاں سے سفر کر کے آیا اور ٹیپو سلطان کی لاش کے سامنے کھڑا ہوا، پھر بھی وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کھڑے نہ ہو جائے۔ جب اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ شہید ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کے سینے پر کھڑے کر اس نے یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان پر حکومت ہماری ہوگی، آج سے ہندوستان ہمارے قبضے میں ہے، آج سے ہندوستان پر ہم حکومت کریں گے، یہاں کی رعایا ہوگی، قانون ہمارا چلے گا، حکومت ہماری چلے گی، طاقت ہماری ہوگی، آج سے ہندوستان پر صرف اور صرف ہمارا قبضہ ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ شہید کر دیے گئے تو اس کے بعد شاہ معظم شاہ آئے، ان کا دور آیا، انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑا۔ پھر اس کے بعد پورا ہندوستان درہم برہم ہو چکا تھا، ہر طرف کوئی لڑنے والا زندہ نہیں تھا جو ہندوستان میں انگریزوں کا مقابلہ کر سکے، پورا ہندوستان بکھر چکا تھا۔ تو اس وقت جو سب سے پہلے میدان میں اترا، جس نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر میدان میں اترنے کی جرأت کی اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، اس کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ میدان میں اترے، یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر درس حدیث کا کام شروع کیا اور جا کر وہاں پر حدیث کو سیکھا، مولانا طاہر مدنی سے سیکھا اور آ کر سب سے پہلے حدیث کا کام ہندوستان کے اندر مولانا ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے کیا۔ اگر ہندوستان کے اندر کوئی عالم پیدا ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے، وہ پڑھتا ہے اور وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کی سند مولانا ولی اللہ محدث دہلوی سے ہو کر گزرے گی، چاہے وہ کوئی بھی فرقے کا ہو، مقلد ہو، غیر مقلد ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، کوئی بھی ہو، وہ مولانا ولی اللہ محدث دہلوی سے اس کی سند ہو کر گزرے گی۔ پھر وہ لڑتے رہے اور جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے ان کے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ لڑے، جنہوں نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دیا تھا۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد جو شخص میدان میں آیا اس کا نام مولانا ابو القاسم نانوتوی، یہ میدان میں آئے اور ان کے ساتھ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی ساتھ میں آئے اور اس کے ساتھ مولانا شاہ اسماعیل صاحب ساتھ میں آئے۔ ان لوگوں نے ایک گروپ تیار کیا اور لڑنے کے لیے کہا کہ ہم اب لڑیں گے، لیکن یہ لڑے، اپنی کوشش کے بقدر لڑے، لیکن وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں شکست ہو گئی۔ اور جب شکست ہوئی تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بنیاد رکھی، دارالعلوم دیوبند جسے ہم اور آپ کہتے ہیں۔ یہ دارالعلوم کی بنیاد ہی اس مقصد کے لیے تھی کہ ہندوستان کو ہمیں آزاد کرانا ہے،
انگریزوں کی غلامی ہمیں پسند نہیں ہے، اس لیے انہوں نے پیترا بدلا اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور دارالعلوم کی بنیاد تقریباً 1866 کے اندر رکھی گئی۔ اور جب دارالعلوم کی بنیاد رکھی تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، ایک طالب علم تھا، ایک علم حاصل کرنے والا تھا، جس کا دماغ شاہوں کی طرح تھا، جسے ہم اور آپ مولانا محمود الحسن دیوبندی کے نام سے جانتے ہیں۔ جب وہ جوان ہوئے، وہ فارغ ہوئے، پڑھ کر اپنی پڑھائی پوری کی، اس کے بعد انگریزوں کے خلاف لڑے۔ ان کے دل میں انگریزوں کے خلاف نفرت تھی، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی سور کے دل میں انگریزوں کے خلاف نفرت ہوگی تو وہ سور بھی مجھے بہت پیارا ہوگا۔ وہ لڑتے رہے، اور ان کے ایک شاگرد تھے جس کا نام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ مولانا ارشد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں۔ یہ برابر اپنے استاد کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ان کے استاد کو کالے پانی کی جیل میں ڈال دیا گیا، انہیں انگارے پر لٹایا گیا، انہیں برف پر لٹایا گیا، اس کے بعد یہاں تک کہ وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ حسین احمد مدنی کا دور آیا، پھر انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا کہ انگریز کے صفوں میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ پھر انگریز نے انہیں پکڑ کر عدالت میں لائے اور یہ کہا کہ حسین تم یہ کہتے ہو کہ انگریز کی صفوں میں داخل ہونا حرام ہے، ان کا ساتھ دینا حرام ہے۔ حسین احمد مدنی نے وہیں پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں کہتا نہیں، آج بھی کہتا ہوں کہ انگریز کا ساتھ دینا یہ حرام ہے، اور ہم انگریز کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتے اپنے اوپر۔ انہوں نے اپنا سوٹ کیس کھولا اور وائٹ کلر کا ایک کپڑا نکالا اور ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ حسین احمد مدنی جب دارالعلوم سے چلا تھا تو اپنا کفن ساتھ لے کر چلا تھا، اگر تمہاری قلم کے اندر اتنی ہمت ہے تو تم میری پھانسی لکھ دو۔ اس کے بعد یہ سب پڑھنے کے بعد، اور جب ہندوستان کے اندر انگریز آئے، تقریباً ہندوستان کے اندر انگریز آئے تھے 1608 کے اندر، اور گاندھی جی کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ جو میں نے اتنا واقعہ بتایا، ابھی گاندھی جی کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اگر وہ پیدا بھی ہو جاتے تو ایسا نہیں تھا کہ گاندھی جی پیدا ہوتے تلوار چلانے لگتے۔ وہ 1915 کے اندر میں انہوں نے سب سے پہلی جنگ لڑی، اور جب ہندوستان کے اندر انگریز آئے تو 1608 کے اندر آئے۔ 1608 سے لے کر 1519 تک 307 سال بنتے ہیں۔ 307 سال کے اندر صرف مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کا خون بہایا گیا تھا۔ یہاں تک کہ انگریز لکھتا ہے کہ دلی کے اندر چاندنی چوک سے لے کر در خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہیں۔ ہر درخت پر علماء کرام کو لٹکایا گیا تھا۔ اس وقت ایک انگریز نے خط لکھا کہ بتاؤ ہم ہندوستان کو کیسے آزاد کر سکتے ہیں۔ تب وہاں سے خط آیا، وہاں سے جواب آیا کہ ہم اس وقت ہندوستان کو آزاد ہندوستان پر اپنا قبضہ جما سکتے ہیں جب ہندوستان سے علماء کرام کو ختم کر دیا جائے، ان کے قرآن مجید کو ختم کر دیا جائے۔ لہذا 1757 کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے کو جلایا گیا تھا، اور تقریباً 62,000 علماء کرام کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا تھا۔ یہ ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ 300 سال کے اندر ہمارے ساتھ کوئی دینے والا نہیں تھا، کوئی غیر مسلم نہیں تھا، کوئی سکھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھے، صرف اور صرف مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ 300 سال کے بعد یعنی 1915 کے اندر گاندھی جی کا ساتھ ملا، تب جا کر ہندو مسلم ایکتا کی ایک آواز چلی، تب جا کر ہندو مسلم ساتھ ہوئے، پھر آزادی ہم کو 1947 کے اندر ملی۔ جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں اور ہماری نگاہ اپنے اسلاف کی قربانیوں پر پڑتی ہے تو ہماری روحیں تڑپ اٹھتی ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن لرز اٹھتا ہے، دل دھڑکنے اور کانپنے لگتا ہے، زبانیں گنگ اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ وہ ہندوستان جس کی حریت کے بعد کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ جس کی آزادی کی خاطر بحرنا اشنا ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مندھا تک جا پہنچے تھے، آج ان کی جد و جہد اور ان کی جد و جہد کو بھلا دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں پر آج یہ دن دیکھا جا رہا ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ مسلمانوں نے صرف ہندوستان کو لوٹا ہے، لوٹا نہیں ہے۔ ہندوستان کو اگر کسی نے سونے کی چڑیا بنایا تو صرف اور صرف مسلمانوں نے بنایا۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ ہماری عزت و آبرو محفوظ نہیں، ہمارے مال محفوظ نہیں، ہمارے مساجد و مکاتب محفوظ نہیں۔ آئے دن ہمارے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، کبھی خدائی قانون، قرآنی دستور، مسلم پرسنل لا میں ترمیم کو کوشش کی جاتی ہے، کہیں اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم ہندوستان میں مسلمانوں کو رہنے دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ہمارے اکابر اسلاف کو یہ پتہ بھی ہوتا کہ مسلمانوں پر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مسلمان آزادی کے بجائے انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو ابھی کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ اترتے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ مسلمانوں پر ایک دن ایسا بھی آئے گا تو وہ کبھی بھی جہاد نہ کرتے۔ اب کچھ نہ سمجھے یہ زمانہ ہمیں، ورنہ تہذیب و تمدن کی بقا ہم سے ہوئی ہے۔ پھولوں کے جبینوں سے ٹپکتا ہے لہو کیوں، جب بھی کبھی کانٹوں کی سنا ہم سے ہوئی ہے۔ ہم نے ہی تو سینچا تھا کبھی خون سے گلشن، کیوں بعد سے ہر آج خفا ہم سے ہوئی ہے۔
لیکن ہمیں تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، ہم نہیں پڑھتے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، میں نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہندوستان کو کس نے آزاد کرایا، کن کا سب سے بڑا رول ہے ہندوستان کے اندر؟ تو جواب کیا ملا معلوم ہے؟ کہ گاندھی جی نے آزاد کرایا تھا۔ 300 سال تک مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، گاندھی جی نے آزاد کرایا۔ گاندھی جی کا رول ہے آخر میں، صرف آخر میں ہے، شروع میں کوئی رول نہیں ہے۔ 300 سال تک کوئی غیر مسلم مسلمانوں کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، صرف مسلمانوں نے اپنے دم سے آزاد کرایا تھا۔ اور انگریزوں کے دل میں یہی ڈر تھی کہ اگر مسلمان رہیں گے تو کبھی بھی ہم ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکتے، ہندوستان کو ہم اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے۔ لہٰذا پہلے علماء کرام کو ختم کیا، ایک بار میں کتنے علماء کرام کو تیل کے اندر تل دیا جاتا تھا، اٹھا کر پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا جاتا تھا، سور کی کھال میں بند کر کے پھینک دیا جاتا تھا علماء کرام کو۔ عام مسلمانوں کا تو حال ہی نہیں۔ تو تاریخ کو پڑھیے اور دیکھیے اور سمجھیے کہ جو ہم 15 اگست اور 26 جنوری مناتے ہیں، اس کے پیچھے کتنی بڑی قربانیاں ہیں۔ اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ورنہ اگر ہم اس بھروسے پہ رہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں ڈال دیے، اسکولوں میں یہ نہیں سکھایا جاتا، اسکولوں میں اردو کے سبجیکٹ نکال دیے جاتے ہیں، اسکولوں کے اندر بھی یہ نہیں بتایا جائے کہ مسلمان کتنی بڑی قربانی ہے، اور دارالعلوم کا قیام صرف اسی وجہ سے ہوا کرتے کہ ہندوستان کو آزاد کرانا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی، ان کا دماغ شاہوں والا دماغ تھا، یہ بہت دور کی سوچتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ بنیاد رکھی تھی کہ ہندوستان کو ہم آزاد کرا کر چھوڑیں گے، ہمیں انگریزوں کی غلامی تسلیم نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسلاف و اکابر نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔